نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے، اس جنگ کو عہد حاضر کی جو ہے وہ ایک ایسی جنگ سے عبارت کیا جا رہا ہے جس کے کسی بھی تصور کو جو ہے وہ لیجیٹیمیسی کا کوئی معنی یا مفہوم نہ حاصل تھا، نہ اسے لیجیٹیمیسی کا کوئی معنی یا مفہوم جو ہے وہ دیا جا سکا۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو سپر طاقت کی طرف سے شروع کی گئی، لیکن اس جنگ کے سپر طاقت کے اتحادی بھی اس جنگ میں اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ اور سب سے بڑے پہلو یہ ہے کہ امریکہ جو اس جنگ کا ایک اہم فریق ہی نہیں بلکہ جنگ کے تمام حالات و واقعات کا جو تصور ہے وہ امریکہ کی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک ہے۔ لہٰذا خود امریکہ کے اندر اس جنگ سے متعلق جو تصور عوامی سطح پر جو پایا جاتا ہے وہ اس جنگ کو ایک امریکہ کی جنگ کا تصور دینے کے تیار نہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ وہ کوئی ایک وابستگی یا لیجیٹمیسی یا نیشنل وار کا ایک جو تصور ہوتا ہے کسی قوم کے لیے، وہ اس جنگ کو ساتھ منسلک کرنے کے تیار نہیں۔ اس طرح یہاں پر جا کر جو ہے وہ اس جنگ کے آغاز سے لے کر اور اس جنگ کے جو وجوہات، اسباب اور اب تک جو نتائج سامنے نظر آتے ہیں، اس جنگ سے بنیاد سے لے کر اس کی جتنی بھی عمارت ہے، اس عمارت سے بنیاد پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ اپنے اغراض و مقاصد کے لحاظ سے ایک مکمل عمارت کی شکل جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ اس کے اوپر جتنی مرضی انویسٹمنٹ کرتے چلے جائیں، الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس عمارت کو گرانا پڑے گا، یعنی کہ اس جنگ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو تصور ہے وہ ہمیں ایک سیز فائر کے کانسیپٹ سے حاصل ہوا، اور پھر یہ سیز فائر کا جو پیریڈ ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی ایسی سرگرمیاں کی جاتی رہیں جس میں ایک سیز فائر کا جو معنی و مفہوم تھا اس کے کمزور پہلو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے، جس میں بالخصوص امریکہ کی جو ہے وہ بلاکیڈ ایران کا کرنا، اور پھر اس کی جو تجارتی سرگرمی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنی جو ہے وہ بحری جہازوں کے اوپر اپنا جو ہے وہ تسلط حاصل کر کے جو ہے اسے اپنے کنٹرول میں لینا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ایک وائلیشن کا کانسیپٹ موجود ہے، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر جب ایک سیز فائر کا دورانیہ ابھی ختم ہونا تھا، اس سے پہلے ایک نیگوشیشن کا ایک سیکنڈ پیریڈ جو ہے وہ شروع کرنے کا جو ہے وہ ایک اعلانیہ آیا۔ پاکستان اس کے لیے ارینجمنٹ کرنے والا ملک تھا، اور یہ مذاکرات جو ہے وہ اسلام آباد میں طے ہونے تھے، لیکن پھر حالات و واقعات کے جو تقاضے تھے اس میں جا کر ایران نے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا، اور اس طرح یہ مذاکرات کا جو عمل ہے وہ نہ صرف التوا کا شکار ہو چکا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب سیز فائر کی جو مدت ہے وہ مذاکرات کے عمل کے مکمل خاتمے تک جو ہے وہ وسیع کر چکا ہے۔ اس مینز کہ یہاں پر جو ہم کنکلوژن نکالیں کہ اس سے بنیادی طور پر جو تصور کوئی اور حضور نہ ہو، لیکن یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے اب اس کو ختم ہونا ہے، کیونکہ ہر جنگ کو ختم ہونا ہوتا ہے، لیکن اس جنگ کو اب جن حالات و واقعات کے اندر اس کا فوری خاتمہ جو ہے وہ ناگزیر ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جا کر میں اگر دیکھوں اس کے جو امریکہ کے لیے اہداف ہے، وہ اس کا جو اصول ہے وہ کوئی ایک سکسیس کے معنی مفہوم سے جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سپر طاقت کے لیے ایک جنگ و جدل کے عمل کے اندر لحاظ سے جو ایک کامیابی کا مکمل تصور حاصل نہ ہونا جو ہے وہ بھی ایک ناکامی کے معنی مفہوم میں لیا جاتا ہے۔ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب صرف ایک ایسے حالات و واقعات کو تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جہاں پر اس جنگ کے اندر وہ ناکامی کا جو تصور ہے وہ پیدا نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے ایک کامیابی کا یا اگر فتح کا تصور نہ بھی ہو تو ایک کامیابی کا ایک تصور جو آ سکے۔ یہی وجہ وہ کہتا ہے کہ ماضی کی یہ ڈیل کے مقابلے میں یہ ڈیل جو ہے وہ زیادہ امریکہ کے مفادات کا تحفہ دی جائے گی، تو اٹ مینز کہ یہاں پر فتح کا تصور نہیں ہے، ایک جو ہے وہ ڈیل کا کانسیپٹ ہے، اور ڈیل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ماضی میں تھے اس سے تو کہتے ہیں یہاں پر جنگ کو ختم ہونا ہے، اور جنگ کو جو ہے وہ ایک ڈیل کے کانسیپٹ کے ساتھ ہونا ہے، اور اس ڈیل کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب کیا معنی مفہوم جو ہے وہ امریکہ کے لیے پیدا ہوتا ہے، وہ ایران کے لیے کیا پیدا ہوتا ہے، یہ اگرچہ کوئی کنکلوژن ابھی تک اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی ایگریمنٹ کی شرائط نہ آ جائے، لیکن جو حالات و واقعات اور جو کرائن سے انالیسس کیا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ مکمل طور پر ایران کے کسی شکست کے تصور کو جو ہے وہ قائم کرنے میں قاصر رہے گی۔ اور اس طرح
اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ کے لیے یہ ایک المیت سے کم نہیں ہے کہ اسے جنگ کا خاتمہ بھی چاہیے، اور اس کے لیے وہ فتح کا ایک ایسا تصور جس کو ایران کی ایک شکست کے طور پر بین الاقوامی سوچ اور فکر کے انالیسز کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے، وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یقینی بات ہے کہ امریکہ اپنے بیانیے کے اندر جو ہے وہ یہ اسے اپنی فتح اور ایران کی ایک بہترین شکست کا تصور دے گا، لیکن جو انالیسز کرنے والے ہوں گے یا ایک انٹلیکچوئل جو ڈیبیٹ ہوگی وہ اس کے ساتھ منسلک خود امریکہ کے اندر ابھی سے اس جنگ سے کامیابی کے جو دعوے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس سے متعلق جو ہے وہ سوالیہ نشان نہیں آتے، بلکہ واضح طور پر اس کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ ناکامی کا جو ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر ان حالات و واقعات کے نتیجے کے اندر یہ جنگ کا جو خاتمہ جو ہے وہ کیوں ناگزیر ہو گیا ہے کہ اس جنگ کے جو ہے وہ نتائج حاصل ہونے سے پہلے اور فوری اب اس جنگ کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ ختم کر جائے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ وہ جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ایک ویڈیو کے اندر کہ لیجیٹیمیسی کا کانسیپٹ نہیں ہے، عوامی سطح پر پذیرائی حاصل نہیں ہے، امریکہ کو اپنے اتحادیوں، یہ تمام فیکٹر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، لیکن اب میجرلی جو اس کے فیکٹرز ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ریجنل معاملات ہیں اور دوسرا ورلڈ کے معاملات ہیں۔ ریجنل سطح پر دیکھا جائے تو جو اس خطے کے ممالک ہیں جو اس جنگ میں شامل نہیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جنگ کے جو نتائج اور منفی اثرات ہیں وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران نے جس طرح اپنے جنگ کا جو دائرہ کار ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک تک جو ہے بڑھا رکھا ہے، اور اس کے جو نتائج ابھی تک ان کے سامنے آئے ہیں کہ یو اے جو ہے وہ شارٹیج آف ڈالر جو ہے وہ ٹریڈ کے لحاظ سے امریکہ کے آگے جو ہے وہ اپنی ایک ریکویسٹ کے معنی عموم کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور سعودی عربیہ اور دیگر اگرچہ ایک پاورفل اکانومی رکھنے کی وجہ سے سروائیول کے تصور کے ساتھ وہ قائم ہے، لیکن اس کے اندر جو ان کی اسٹرینتھ اور کنٹینیوٹی اور جو ان کے آئندہ کئی دہائیوں پر مشتمل جو پروگرام تھے اس کے لیے دستیاب جو وسائل کی جو فراہمی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کمزور ہوتا نظر آئے۔ اس طرح خطے کے اور پھر جو سب سے اہم پہلو ہے کہ اب اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے تو اس کے لیے ایک واضح جو بیانیہ نظر آ گیا وہ کہ اگر ہم فاتح نہیں ہوتے تو ہم نے کسی کو جو ہے فاتح ہونے نہیں دینا۔ میں یہ وہ جنگ کا تصور ہے کہ اگر ہم نے تباہ ہونا ہے تو ہم نے کسی دوسرے کو جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھنا۔ میں یہ وہ لاجک ہے ایران کے تمام معنی اور مفہوم کے اندر جنگ کا، اور یہ بہت آسان ہدف ہے اس کے لیے، کیونکہ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان کے جو انسٹالیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر حملہ کر کے ان کے جو پہلے ہی ان کی تجارتی سرگرمیوں پر نقصان پہنچا، پھر ان مرکز کو نقصان پہنچا کر جہاں پر آئل پروڈکشن کا جو ہے وہ عمل اختیار کیا جاتا ہے وہاں پر ان کی ترقی اور خوشحالی کے وسائل ہی ایسے انہیں محروم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے نتیجے میں دوبارہ ری بلڈنگ کے جو معنی و مفہوم ہے اسے حاصل کرنا ان کے لیے ایک تلخی ثابت ہوگا۔ تو یہاں پر جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جس طرح ان کے لیے معیشت کے لحاظ سے جو دباؤ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور آئندہ جو ان کے لیے حالات و واقعات کا خوفناک پہلو جنگ کے وسعت کے طور پہ آتا ہے، اس لیے کوئی بھی جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے کسی بھی زاویے کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس جنگ کو مزید طوالت دینے کے تصور کے ساتھ منسلک ہونے کا تیار نہیں۔ تو یہ امریکہ کو بھی اپنے ڈپلومیٹک ریسورسز اور اپنی کمیونیکیشن اور اپنے جو امریکہ کے اور جو لیڈرشپ ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کی ان سے مذاکرات سے واضح ان کے ساتھ جو ہے وہ پیغام ہوگا کہ یہ عمل جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے جنگ کا جو کنٹینیو رہنا جو ممکن نظر نہیں آتا، اور یہی وجہ کہ اس جنگ سے متعلق جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ گاہے بگائے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کی قیادت کے اوپر سوالیہ نشان بھی اٹھاتا نظر آتا ہے، اگرچہ کہیں ان کی تعریف کر کے ان کا ایک ریکنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں اپنے نقصانات کے تصور کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ کے اس کے ساتھ منسلک ہو جائے، لیکن یہ عمل جو ہے وہ مزید جو ہے وہ شاید ان کے لیے انبیئریبل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو یہ انبیئریبل کانسیپٹ بڑھتا چلا ہے جنگ کا خاتمہ جو پھر اسی طرح یہاں پر جا کر جو ہے وہ امریکہ کے اس خطے کے اندر جو ہے وہ آئل کی ترسیل سے جتنا جو ہے وہ کوئی مفادات کا تصور قائم نہیں ہے، لیکن جو یورپین ممالک ہیں ان کی طرف ان کی جو معیشت ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا اہم کردار ہے۔ تو لہٰذا مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے ایک مسلسل ممالک کے ساتھ ساتھ یورپین ممالک کے لیے اور ڈیولپ کنٹری کے لیے اپنے آپ کو مسلسل جو ہے وہ اپنے آپ کو ان وسائل سے محروم رکھنا جو ان کی انرجی کی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کے طور پر سر انجام دینے والی سرگرمیوں کی بنیاد ہے، وہ اپنے لیے وہ کوئی ایک ایسا راستہ تصور نہیں کر سکتے جو ان کے مستقل جو کنٹینیوس پیریڈ کے طور پر جو ہے وہ مفادات کے نقصان کو مستحکم سے مستحکم بنانا چاہیے۔ اس دنیا اس جنگ سے اب ختم ہونے کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ ہر قیمت کے اوپر منسلک ہونے کے لیے
جو حتمی فیصلہ کر چکی ہے. تو میں یہاں پر اب یہاں پر ایک جو الٹیمیٹ جو ہے کہ اگر اس کے اندر ریکنسائل کرنے کا کانسیپٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا تو الٹیمیٹ جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے, تباہی اور بربادی کا دائرہ کار وسیع کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ دائرہ کار جو تباہی اور بربادی کا, یہ پورے خطے کی تباہی اور بربادی کا تصور قائم کرے گا, اور جتنا زیادہ تباہی اور بربادی کا تصور قائم کیا جائے وہاں پر بھی بڑی طاقتوں کے لیے, جن میں چین بھی شامل ہے, روس بھی شامل ہے, ان کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھنا جائے وہ مشکل نہیں ناممکن ہوتا چلا جائے. کیونکہ امریکہ نے جس جہاز کے ایران کے اوپر ابھی قبضہ کیا وہاں پر جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چائنا نے بہت سے تحفے بھیجے ہیں. تو چائنا کی ترسیل اگر کسی بھی ٹرم کے حوالے سے, چاہے وہ ملٹری ویپن کے حوالے سے کیوں نہ ہو, اس کے اگر تجارتی سرگرمیوں پر ہدف آئے گا یا اس کو نقصان پہنچایا جائے گا تو میرے خیال میں چائنا جو ہے وہ اپنے تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی رکاوٹ, اور اس طرح دنیا کے اندر امریکہ کے لیے جو ہے جس بلاکیڈ کو وہ قائم رکھا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے جو ہے وہ کنٹینیو رکھنا ممکن نظر نہیں آتا. کیونکہ صرف یہ ایران کا بلاکیڈ نہیں ہے, ان تمام ممالک بھی بلاکیڈ ہے جو ایران کے ساتھ اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے بہت سے پہلو رکھتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں آپ کسی ایک ملک کو اہداف بنا کے ساری دنیا کے ملکوں کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا جو عمل ہے وہ طویل عرصے تک جو ہے وہ قائم ہی رہ سکتا. پھر جو آربیٹریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایران کے لیے جو ہے وہ اب انتہائی محدود ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے لیے چائنا اور ایشیا نہیں ہے, مڈل ایسٹ کے ممالک جو وہ ایران کے لیے نہیں ہے, اور پھر واحد ملک کا پاکستان رہ جاتا ہے. تو اگر اس ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کا بھی جو کردار ہے اس کے نتیجے کے اندر جنگ کا خاتمہ نہیں ہوتا تو پھر نیگوسیشن کا عمل اختیار کرنے کے لیے کون سا دوسرا راستہ جو ہے وہ ان کے پاس رہے گا. تو میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دیر از اونلی ون کنٹری لیفٹ دیٹ از دا پاکستان. تو اس طرح کہتا ہے وہ اس موقع کو اب ختم کیے کامیابی کے اس معنی کے ساتھ, یعنی جنگ کو ختم کر لیا جائے ایک معاہدے کے ذریعے, یعنی جس کو امریکہ بھی ایک ڈیل کا کانسیپٹ دیتا ہے, وہ فتح کا تصور یا جنگ کو جو ہے وہ ایران کی شکست یا جغرافیہ حدود کے اوپر اس کے کسی تسلط کے ساتھ منسلک نہیں کرتا. یہ اب صرف معاملات کو شرائط کا جو ہے وہ طے کرنا مقصود ہے, اور یقینی بات ہے کہ اب اس جنگ کے اندر شرائط جو ہے وہ اس لیے پیچیدہ نظر آتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ناکامی کا تصور ہے اس کی جو کاسٹ ہے وہ امریکہ کے لیے سیاسی قوت کے سپر طاقت کے طور پر, اور بالخصوص جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی پارٹی ریپبلکن کے لیے جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں اور انتخابی عمل کے لحاظ سے بہت تکلیف دہ پہلو رکھتی ہے. اور پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ایران جس سطح کے اوپر جو ہے وہ مشکل حالات کا مقابلہ کر کے اپنے جس طاقت کے تصور کے ساتھ کھڑا ہے اس کو میں مزید کسی نقصان کو پہنچا کر بھی اس کی اس طاقت سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ایک طرف جو ہے نقصان بڑھنے کا خدشہ ہے امریکہ کو, دوسری طرف ایران کی جو طاقت کا جو تنزلی کا جو تصور ہے اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی معنی اور مفہوم تنزلی کا نہیں رکھتا. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر there is no other option except to have an agreement, اور اس کے لیے صرف وقت کی جو ڈیر ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے. کہا جاتا ہے کہ آگ سلگتے سلگتے جو چنگاری سلگتے سلگتے آگ بنتی ہے. تو امن کی خواہش ناگزیر ہے دونوں کے لیے, یعنی ایران کے لیے بھی امریکہ کے لیے, لیکن جو اس چنگاری کو جو ایک جنگ کے خاتمے کے لیے سلگتی ہوئی نظر آتی ہے, اس کو ابھی آگ بننے میں, یعنی اس کو ایک مکمل شکل اختیار کرنے میں کچھ وقت تو درکار ہے. تھینک یو ویری مچ.